We need to be clear about the purpose and the reason Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he was so satisfied with everything, or he lived the best version of himself, was because उनको purpose crystal clear था और सहाबा को purpose crystal clear था. So I think that brings me to the second point. पहली जो हमने बात की ना कि let's take a fresh start by revising our concepts about Allah Subhanahu wa Taala. کہ اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڈنس ہی گڈنس ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, اینڈ انشاءاللہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسری جو آپ نے بات کی نا پرپس, میں اس پہ ایک چیز آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آئی واز ریڈنگ کہ 3 چیزیں اگر ہم ان میں ڈفرینشیٹ کر لینا تو بہت زندگی آسان ہو جائے گی, اور وہ ہے پرپس, گول اینڈ رول. اب موسٹ آف دا پیپل وین دے میک دیئر گولز اینڈ رولز دیئر سول پرپز, تو آبویسلی کوئی بھی گول اور رول ہمیشہ نہیں رہتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو سم یونیورسٹی, لیٹ سے آئی وی لیگ میرا شوق ہے, میں نے ہارورڈ میں جانا ہے, ادھر ادھر جانا ہے, اور میں اس کے لیے بڑی محنت کروں اور میں اس کو اچیو کر لوں لیٹ سے, تو کچھ عرصے بعد وہ چیز مجھے اتنا وہ کوئی شاید وہ نہ دے, تھرل نہ دے, اور میں کہوں کہ یار بس ٹھیک ہے, آئی ہیو ڈن اٹ, ناؤ واٹ نیکسٹ. اسی طرح آئی وانٹ ٹو بیکم دا ریچسٹ پرسن آن ارتھ, لیٹ سے میرا یہ گول ہے, کچھ عرصے بعد میں کہوں گا یار ٹھیک ہے, آئی ہیو ڈن اٹ, ناؤ واٹ نیکسٹ. تو گولز اچیو ہو جاتے ہیں, پھر چینج ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی نیا گول آ جاتا ہے, کوئی بھی گول کانسٹنٹ نہیں رہتا ہے. اسی طرح کسی نے کوئی گول بنایا کہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے, اور لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ کی وہاں شادی نہیں ہوئی, تو واٹ ول ہیپن اگر وہ گول آپ کا سول مقصد بھی تھا, پرپز بھی تھا, دین اوبیسلی لائف از اوور فار یو, بیکاز آپ کا پرپز اچیو نہیں ہوا ہے, نہ کہ گول, بیکاز دیٹ گول واز یور سول پرپز. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, اسپیشلی میرے نوجوانوں کو, کہ گول مقصد نہیں ہوتا ہے, نہ ہی رول مقصد ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک رول میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اگر میں کسی کمپنی میں لیٹ سے سی ای او ہوں, تو میں نے ہمیشہ کے لیے سی ای او نہیں رہنا ہے, میں نے ریٹائر ہونا ہے. اسی طرح میں کسی کمپنی میں مینیجر لیول پہ ہوں اور بہت پرکس انجوائے کر رہا ہوں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ میرے پرکس مجھ سے لیے جائیں گے, میرا رول چینج ہوگا. تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا نا کہ جب ان کا رول چینج ہوتا ہے تو پھر بھی وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, دے کین ناٹ ایڈجسٹ ٹو دا لائف, بیکاز لائف دین تھروز چیلنجز ایٹ دیم, اور پھر وہ بڑا یاد کر کر کے روتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس یہ پرکس تھے, ایک وقت تھا میرا یہ رول ہوا کرتا تھا, لوگ مجھے سیلیوٹ کرتے تھے. آپ نے اکثر اسپیشلی گورنمنٹ سرونٹس کو آپ نے اکثر اس طرح دیکھا ہوگا کہ وین دے ریممبر دیئر پوزیشن اینڈ دا اتھارٹی اینڈ پاور دے ہیڈ, اللہ معاف کرے, پھر انہیں نا بڑا پوسٹ وہ ریٹائرمنٹ ڈپریشن, یہ باقاعدہ اٹ از ریئل پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈپریشن, بیکاز جب وہ گھر میں ایک دم آتے ہیں تو دس از ویئر ریلیجن کم. سبحان اللہ, کہ ٹھیک ہے آپ کا وہ ایک رول تھا وہ ختم ہو گیا, بٹ ناؤ یو شوڈ فوکس آن یور ریئل پرپز. آپ کا ریئل پرپز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت, آپ کا ریئل پرپز ہے ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ کا ریئل پرپز ہے ٹو میک شیور کہ یو اسٹینڈ بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور آپ وہاں پر کامیاب ہو, نیکسٹ ورلڈ میں کامیاب ہو. تو دیکھیں یاسین بھائی, ایز لانگ ایز پرپز از دیئر, ایز لانگ ایز پرپز آپ کا زندہ ہے, چل رہا ہے, نو میٹر آپ کا رول چینج ہو گیا, آپ کے گولز اچیو ہوئے نہیں ہوئے, چینج ہو گئے, تو دس از ہاؤ سمپل اینڈ بیوٹیفل لائف بیکمز وین یو ریئلائز کہ پرپز انسان کا بہت جو ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے, اور کسی بھی گول کو کبھی سول پرپز نہیں بنانا چاہیے, بیکاز ہو سکتا ہے گول اچیو ہو جائے, ہو سکتا ہے گول نہ اچیو ہو. Yeah, in fact, I think you mentioned something. ایک تو خیر what a great framework and what a great way of بہت I think آسان الفاظوں میں ایک بہت بڑی بات اس میں سمجھائی جا رہی ہے, and you know I hope people can benefit from it. کہ genuinely people who are sad today, depressed today is because of that, right? Yeah. And I think that ایک چیز ہمیں clear ہونا چاہیے کہ the past is important and the past is important ٹل دا فیکٹ کہ میں اس سے کچھ لیسنس لے سکوں, بٹ میں لیو نہیں کر سکتا پاسٹ میں. بالکل ٹھیک. میں اگر پاسٹ میں لیو کر رہا ہوں تو پھر میں اس ٹرامے سے نہیں گزر سکتا. صحیح بات. میں اس اپنے, جس طرح آپ نے بہت زبردست بات کی کہ میں اپنے اس پچھلے رول کو اینڈ اسی کے بارے میں یو نو آئی اسٹے اسٹک ان دیٹ. اٹس اباؤٹ موونگ اہیڈ. ہمارا دین ہر موقع پہ یہی کہہ رہا ہے, یو نو, سو اٹس اے نیو ایئر, اٹس اے نیو اسٹارٹ. اینڈ ان فیکٹ یو نو آئی واز جسٹ تھنکنگ, جو ایک تو وہ والی بات نا کہ آپ نے اس وقت جو ہے نا وہ جو ہمیں اٹھنے کی ایک دعا بتائی تھی, جو مسنون دعا ہے, it's so amazing that I was thinking that forget new year, the prophet is saying every new day is a fresh start. یہ نہیں ہے ہم تو چلیں
ہم چلو رمضان ٹو رمضان چل رہے ہوتے ہیں, کوئی محرم ٹو محرم چل رہا ہے, کوئی جین ٹو جین چل رہا ہے. These are just dates and numbers and all of that. The Prophet is teaching you every single day that you get up, yes, it's a new day. It means what? It does not mean کہ the past is gone. ہم cluelessly اور foolishly نہیں رہ رہے. نہیں, میں نے اپنے کل سے کیا سیکھا, اب میں نے آگے کیسے اپلائی کرنا, کیا بات, and I move on with my life. And I think that movement, and but once again, move to where, you know, میں کہاں جا رہا ہوں, میں کس طرف جا رہا ہوں. And I don't know, like آپ کے اپنے you know experience میں آپ کو, and you know like why do you think that the youth today is struggling with that, کہ you know ہم بہت بار میں سوچتا ہوں کہ یار, and میرے ساتھ بھی بہت بار یہ ہو رہا ہے کہ ہم پرپس ہٹ رہا ہوتا ہے, you know, for a lot of people, and you know I'm assuming that so many people listening to this podcast are you know دین دوست ہیں, وہ بہتر ہونا چاہ رہے ہیں, وہ اللہ سے ایک محبت رکھتے ہیں, وہ دین سے ایک محبت رکھتے ہیں, and so many times even people who are practicing, it shifts, you know, and so why do you think that sort of phenomenon takes place, کہ یار یہ کیوں یہ shifting ہو رہی ہوتی ہے بار بار ہماری؟ اصل میں یاسین میں آئی تھنک ہم بڑے نا ہائپر مٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں, اور آل آف اس آر افیکٹڈ ان سم وے, جس میں نا مٹیریلسٹک اچیومنٹس کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہے ہمارے اوپر نا, گولز اور وہ وش ٹو بی پرفیکٹ, اور ایک پرفیکٹ روٹین اچیو کرنا, اور ایک وہ والی لائف اچیو کرنا جس میں ڈریمز پورے ہو رہے ہیں, گولز اچیو ہو رہے ہیں, نا. آئی تھنک کہ وہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے. پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے دیندار لوگ بھی, انکلوڈنگ ہمارے حلقہ میں, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے, ہم بھی کبھی کوئی چیز نہ ملے نا, کوئی دعا نہ قبول ہو, تو وہ ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ یار کیوں نہیں, اور کیوں میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی, مے بی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے, یا میرے سے کوئی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں تھی, حضرت حفصہ کو اولاد نہیں تھی, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اولاد بھی آپ کا پرپز نہیں ہے. اٹ کین بی اے گڈ گول, یو کین آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ مجھے اولاد دے, لیکن اٹ از ناٹ اے پرپز آف لائف. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ نان فنکشنل ہیں لائف میں. اسی طرح کچھ ہمارے اسلاف گزرے, ان کی شادی نہیں ہوئی. امام بخاری ان کے بارے میں مشہور ہے, اسی طرح امام مسلم کے بارے میں غالباً کئی ایسے لوگ, امام تیمیہ ان کے بارے میں بہت فیمس ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شادی بھی پرپز آف لائف نہیں ہے. اٹ از ڈیفینیٹلی اے مینس ٹو میک لائف بیٹر اور بیوٹیفل انشاءاللہ, بٹ اگر کسی کی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نان فنکشنل ہے اور وہ بیکار ہے اور وہ زندگی پرپسفلی نہیں گزار سکتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی طرح کسی نے دنیا بنانے کی کوئی دعا کی, آپ کئی صحابہ دیکھ لیں کہ ان کی دنیاوی کنڈیشن کیا تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں, معاذ بن جبل کو دیکھ لیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, اصحاب الصفہ جو تھے. تو دین اگین یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دنیا بنانا بھی پرپز نہیں ہے. اٹ کین بی ون آف دا گولس ٹو میک یور لائف کوالٹی لائف. یس, ٹھیک ہے, جائز ہے, اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, جس میں اچھی بیوی ہے, اس میں اچھی سواری کا ذکر ہے, اس میں اچھے گھر کا ذکر ہے, اسپیشیس گھر کا, اچھے نیبر کا ذکر ہے. یس, دیز کین بی گولس. لیکن اگر نہیں ملے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ نان فنکشنل ہیں لائف میں؟ نہیں. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ہماری یوتھ اور ایون جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھی نا مایوس نظر آتے ہیں, تو شاید سم وے ڈاؤن دا لائن ہمارے ذہن میں سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار اگر گول نہیں اچیو ہوا نا تو یہ کمی ہے, اور چونکہ یہ کمی ہے تو یہ میری لائف میں ایک دھبا ہے, اور آئی تھنک کہ وہی چیز ہمیں بار بار اسٹریس دیتی ہے. سو اس کا سلوشن یہی ہے میرے نزدیک کہ لیٹس کم بیک ٹو دا ریالٹی, اور لیٹس تھنک کہ ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم جی کیوں رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی وی کیم فرام اللہ and we will go to Allah. That's it. یہ ہے ہمارا جینے کا مقصد. سبحان اللہ. تو I think this is simple as that. I think and بالکل you know very succinctly put Ali bhai کہ for a lot of the, and at least you know the youth listening, you know I would love for them to sort of understand کہ it has to start with one step that you take practically. So let's say آپ کہہ رہے ہیں کہ یار واقعی I want to be this person, I want to be in this life, تو آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے علم کے بارے میں کیا کرنے لگے. How close are you to the Quran?
آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ اس کی تلاوت کرنا, ایک ہے کہ اچھا واقعی کیا میں اس نالج کے قریب ہونا چاہتا ہوں, وچ کین بیکاز let's say I want to be conscious of God, so then I have to study books that will remind me of God, starting with the Quran Majid, right, جو ان کی کتاب ہے. Then what did the Prophet say, right, what did these amazing scholars, people like ابن قیم کی ہم بات کریں, ابن تیمیہ کی ہم بات کریں, امام بخاری کی ہم بات کریں, اگر مجھے واقعی ان جیسا ہونا ہے یا ایٹ لیسٹ مجھے اتنی کانشیسنیس چاہیے, تو then I have to read what these guys said, جنہوں نے زندگی دین کے لیے دی ہے. کیا میں اس علم کی جرنی پہ چلنا چاہتا ہوں؟ maybe میرا اس پہ اپنا ایک بائس ہے, but I feel that that's one key aspect of finding that consciousness, and that is gaining more knowledge. And I think whatever I'm exposing myself to, اگر میں پورا دن بیٹھا انسٹاگرام پہ لوگوں کی ریلیں دیکھ رہا ہوں اور میں اس میں ان کی گاڑیاں دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی جو ہے نا گھر کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی اچیومنٹس ہیں جو کہ سوڈو اچیومنٹس ہیں, جو کہ انسٹاگرام پہ وہی زندگی جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے. ہر کسی کے مسئلے ہوتے ہیں, ایون دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ہیز پرابلم, رائٹ. اٹس ناٹ لائک کہ اس کے مسئلے ساری زندگی حل ہو گئے, بٹ اف آئی ایم کنزیومنگ دیٹ آن اے ڈیلی بیسس, دین آئی پیئر دیٹ وتھ کہ ہمارے ملک میں آلریڈی ایجوکیشن سسٹم کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے, کہ کیا ہی ہماری یونیورسٹیاں پرووائڈ کر رہی ہیں, کیا ہی ہماری اسکول پڑھا رہے ہیں, ہم کیا ہی کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. اس سارے بالکل ایک کیپٹلسٹ منی مائنڈیڈ سیلفش ایک امپلائی کریٹ کرے ہم جا رہے ہیں. اینڈ دین پوری رات بیٹھ کے میں صرف ایک میڈیا کی کنزمپشن اوور لوڈ پہ ہوں, تو ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ یار مجھے اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا. تو آبویسلی مطلب یہ کوئی سائنس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, مطلب آبویسلی آپ ڈسکنیکٹ فیل کریں گے, آبویسلی آپ کا پرپس کیٹر ہوگا. تو اسٹارٹ سم ویئر, مطلب آئی تھنک دیٹ وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں شر اور اچھائی دونوں ابنڈنس میں اویلیبل ہے. تو آپ کے پاس شر کے بھی بہت راستے ہیں. اینڈ آئی جینوئنلی فیل ان پاکستان وی آر بلیسڈ. پاکستان کچھ ممالک میں سے رہ گیا ہے جہاں واقعی ہی مدارس ایگزسٹ کرتے ہیں, اسکالرز ایگزسٹ کرتے ہیں, انفلٹرڈ دعویٰ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ اس حفاظت میں رکھے اپنی, کہ ماشاءاللہ بہت دین کا کام ہو رہا ہے, اور بہت جسے کہتے ہیں بہت ہی انفلٹرڈ وے میں وہ کام ہو رہا ہے. ہر طرح کا کام ہو رہا ہے, بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو ریچ آؤٹ ٹو دیز پلیسز, کنیکٹ سم ویئر. آپ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے, علماء کے ساتھ جڑیں گے, آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جنہوں نے زندگی جو ہے نا وہ جو دین کے لیے جی رہے ہیں, تو آپ کو بھی اپنا مقصد آسان نظر آئے گا, آپ کو اس پہ عمل کرنا بھی آسان نظر آئے گا. تو that's one place to start, I think. ایکسیلنٹ. میں ایک آیت بھی سنانا چاہوں گا یاسین بھائی, جو بڑی ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, موونگ فارورڈ. اینڈ نیا سال چلے شروع ہو رہا ہے, سولر کیلنڈر, آلدو اسلامک کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے, بٹ چلیں جو آج کل ہماری لائف ہے وہ اسی کیلنڈر کے مطابق ہے. تو لیٹس ایگری کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. سو دس آیا از ویری ریلیونٹ. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. او یو بلیو, فیئر اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اینڈ لیٹ ایوری سول لک ٹو واٹ اٹ ہیز پٹ فورتھ فار ٹمارو, اینڈ بی کانشیس آف اللہ, انڈیڈ اللہ از ایکوینٹیڈ ود وٹ یو ڈو. یہ جو نیکسٹ لیول کانسیپٹ ہے نا یاسین بھائی سایہ میں, کہ پلیز بی پرو ایکٹیو, پلیز بی سیریس اباؤٹ دا ریئل تھنگ. اینڈ دا ریئل تھنگ از کہ ہر چیز اللہ کی طرف جا رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز کیا ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ, اینڈ ایوری تھنگ از موونگ ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو قرآن بھی کہتا ہے نا, ایوری تھنگ از کمنگ ٹورڈز اٹس لارڈ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو, یہ دیکھ لو کہ کل کے لیے کیا ہے تمہارے پاس. جب تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے تو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی. چھوٹی موٹی پرابلمز, میری زندگی میں یہ چل رہا تھا, یہ ہوا, وہ ہوا. واٹ ول میٹر از کہ کیا تم نے وہ کیا جو تمہیں کہا گیا تھا کرنے کے لیے, اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیا جس کے لیے تمہیں کریٹ کیا گیا تھا, اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا. تو how did you take advantage of your potential and your qualities and whatever faculties you were given to realize this purpose and to act on this purpose. اور اس حوالے سے میں ایک حدیث بھی کوٹ کروں گا اور چاہوں گا آپ بھی ایڈ کریں. this hadith is also very relevant to what we are talking. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ take advantage of 5 before 5. 5 بلیسنگز کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں. اور وہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. نوجوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے.
اس کے بعد یور ہیلتھ بفور سکنس, صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آ جائے. یور ویلتھ بفور پاورٹی, اپنی ویلتھ کا کچھ فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے اللہ نہ کرے فقر آ جائے یا تنگی آ جائے. یور فری ٹائم بفور گیٹنگ بیزی, اس سے پہلے کوئی بہت مصروفیت آ جائے تو فارغ وقت کا فائدہ اٹھا لو. اور یور لائف بفور ڈیتھ, جنرل نصیحت کہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے موت آ جائے. مطلب what more is required as a new year goal, to be honest. یہ حدیث اور یہ جو آیا ہے سبحان اللہ. I think you know like واقعی you know ہمارے جو نبی ہیں وہ جوامع القلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. like I would, like you're so right کہ I think this is one hadith that can take you through life, you know, like one ayah and one hadith out of so many you can just choose and say کہ یار واقعی اگر میں صرف اسی کو اپنا گول بنا لوں, پرپس ہی بنا لوں, بلکہ I think it can take me you know through dunya and the akhirah. I think you know for me, like I'll start with the easiest, and by the easiest I mean I feel that something that is immediate is that you know free time before you get busy. And you know I want to say to my brothers and my sisters and I want to say to myself, hum iski worth nahi samajhte, especially you know when you're in school, you're in university. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بس یہ ایگزام اور یہ سوسائٹیز اور یہ سوشلائزنگ اتنا ٹائم ہوتا ہے. اینڈ یو نو ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی کین آئیدر بلڈ مائی سیلف اور آئی کین بریک مائی سیلف. ان دنوں میں میری کیا ہیبٹس بنتی ہیں, میرے دوست کون بنتے ہیں, میں اپنا پرپس کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اینڈ یو نو لائف کیچز اپ. یو نو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی مشکل ہے, یو گیٹ آؤٹ, جاب بندہ کرنے جاتا ہے نا تو لگ پتہ چل جاتی ہے کہ یار زندگی کیا ہے. اس وقت آپ کو وہ لیکچر یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار میں صبح 8 بجے اٹھ کے چلے جاؤں گا, بٹ یہ صبح 9 بجے پہنچنا نا بڑا مشکل ہے. یو نو بیچارے ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ غریبوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ کوئی شادی کرا دے, شادی کر جائے نا تو پھر لگ پتہ چلتی ہے کہ شہر شادی تھی, شادی تھی, بچے تھے, یو نو سسرال تھے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ اینڈ یو نو اوور ٹائم آپ کی زندگی مصروف ہوتی جائے گی. دا ارلیئر یو ریئلائز کہ نہیں یار میں نے ٹائم نکال کے کچھ ٹائم اللہ کو دینا ہے, اللہ کے دین کو سمجھنے کو دینا ہے, کچھ یو نو اپنی ہیبٹس ایسی بلڈ کرنی ہے جو مجھے کام آئیں گی. لائک آئی فیل, اینڈ میں ون سیکنڈ اپنی بات کر رہا ہوں کہ یو نو مے اللہ گیو اس دا ٹرو یو نو توفیق ٹو بیلنس آر ٹائم اینڈ ٹو مینیج آر ٹائم. لائک ابھی بھی یو نو وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں ہر چیز فیسیلیٹیٹڈ ہے. تو آئی ایم ڈرائیونگ, آئی ایم ناٹ واکنگ اور آن اے ہارس, رائٹ. میں نے کھانا پکانا ہے تو میں مائکرو ویو میں نا 2 سیکنڈ میں بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے میرا کمیونیکیشن ٹائم, ٹریول ٹائم, ہر چیز کا ٹائم. آج ہم سہولت میں مطلب یو نو مجھے گرمی لگتی ہے تو مجھے نتھیا گلی نہیں جانا ہوتا, میں جو ہے نا میں پنکھا چلا لیتا ہوں, میں اے سی چلا لیتا ہوں. مجھے سو یو انڈرسٹینڈ لائک اتنی فیسیلیٹیٹڈ ہم وقت میں, برکت کوئی نہیں ہے. بالکل ایک کانٹرڈکشن چل رہی ہے. ہم ایک ایسے دور میں جہاں میں ٹیکنیکلی پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں اینڈ یٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یار میرے پاس کوئی ایمٹینس ہے. تو ایک ہم کانٹرڈکشن میں رہ رہے ہیں, اینڈ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وقت سے وہ برکت اٹھ گئی ہے, بیکاز ہم نے ہر چیز کو ٹائم دے دیا ہے سوائے اللہ کے. میں نے اس سارے پاکٹس کو فل اپ کر دیا. سو یو نو آئی فار می اف آئی جسٹ ایون یو نو جسٹ یو نو فراغ کا قبل شغلک, کہ میں اپنے اس فارغ وقت کو واقعی یوٹیلائز کر لوں. اینڈ یو نو once again easier said than done, but whenever I've done it, it's been worth it. وہ ups and downs آ رہے ہوتے ہیں, but if I look back and whenever I've managed to fill that free time with productive things, you know things that I know will please Allah subhanahu wa ta'ala, or I hope will please Allah subhanahu wa ta'ala, you feel the barakah in your time. You feel the barakah in your time. So you know for me that's out of all of this, the one that sticks out. یار کین آئی ڈو اٹ, کین آئی ناٹ ڈو اٹ. لائک دیٹس میبی مائی نیو ایئر ریزولوشن کہ میں اپنے فری ٹائم کو واقعی ہی, بلکہ میں بس اپنے پورے دن کو کسی طرح پروڈکٹیو کر دوں. بیوٹیفل. اچھا اس کو میں ایک اور حدیث قدسی بیان کرتا ہوں آپ کو, بڑا ان شاء اللہ تعالیٰ دس حدیث قدسی از لٹرلی, اس کو کیا کہوں گا میں, کہ جیسے خوشی نہیں ایک دم مل جاتی اور بندہ ایک دم چونک جاتا ہے کہ یار اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یعنی اگر مجھے برکہ چاہیے اپنے ٹائم میں, اس ہسل بسل میں مجھے ایک سلوشن چاہیے, ایک روٹین چاہیے کہ کیا کروں, تو یہ حدیث دل کو خوش کر دیتی ہے. حدیث قدسی ہے اور آپ نے سنی ہوگی, یاسین بھائی سنن ترمذی میں ہے اور صحیح ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں, او سن آف ایڈم, اے ابن آدم, یوز یور فری ٹائم ٹو ورشپ می. آپ نے ڈیفینیٹلی یہ سنی ہوگی. And I will fill your heart with riches and alleviate your poverty. Otherwise, I will fill your life with troubles and never relieve your poverty.
اب دیکھیں کتنا زبردست سلوشن ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کہ مولوی کیا سلوشن دے رہے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کرو, یہ کیا سلوشن ہے. حالانکہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے جب ہم یہ سنتے نا علماء سے اور ہمارے دینی لوگوں سے کہ یار ریٹرن ٹو اللہ, اللہ کی عبادت کرو, شاید ہم اس کو اس لیے یاسین بھائی اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے بیکاز وی ڈونٹ نو ہو اللہ از, وی ڈونٹ نو کہ ہم کس الہ کی ورشپ کر رہے ہیں. the Lord who controls everything, who created time, who gives barakah, who gives rizq, the Lord who controls the hearts of people. میرا تو خیال ہم اللہ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, تبھی شاید ہمیں یہ عجیب سا سلوشن لگتا ہے کہ یار یہ کیا مولویانہ سلوشن نہ دو ہر چیز کا کہ جی بس اللہ کی عبادت کچھ اور بتاؤ, کچھ اور بتاؤ, سبحان اللہ, کچھ سائیکالوجی بتاؤ, کچھ چس نہیں آ رہی, سبحان اللہ. تو آئی تھنک کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے ہو اس اللہ ریئلی. دیکھیں اس میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم کے بچے میرے لیے ٹائم نکال, میں کیا کروں گا, آئی ول فل یور ہارٹ وتھ غنا, میں تجھے غنا دے دوں گا. اور غنا از سچ اے ویلیویبل تھنگ ٹو چیز ان دس ہسل اینڈ ایج آف ہسل اینڈ بسل. آئی ول ایلیویٹ یور پاورٹی, تیرا فقر میں ختم کر دوں گا. آئی ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹر, سبحان اللہ. تو ہاؤ بیوٹیفل اینڈ سوتھنگ از دس حدیث. آئی تھنک دیٹ سبحان اللہ سم ٹائمز سلوشن اتنا ہی سمپل ہوتا ہے اور اتنا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. اینڈ یو نو آئی فیل دیٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا یو نو ہم یہ نا کہ اچھا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ کر لو, استغفار کر لو, عبادت کر لو, اس سب کا اینڈ گول ہے کہ نا آئی تھنک واٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو سے وین دے سے کہ اچھا یار تم نماز پڑھ لو, تم توبہ کر لو, تم استغفار کر لو, تم ذکر کر لو. پیپل آر سمپلی سیئنگ کہ تم اپنے رب سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لو, اینڈ دیٹ کین بی تھرو مینی ویز, رائٹ. اینڈ اتنا ہی وہ سمپل ہے, اس کے یو نو اس کے آؤٹ آف اسکوپ کوئی اور سولوشن ہے نہیں. لائک ہم ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت سارے اور اسباب ہو سکتے ہیں, انسان جو ہے اپنے آپ کو اور بہت ساری چیزیں دل کو بہلا سکتا ہے, یو نو دیٹس اے فیکٹ. بٹ پرابلم از کہ اف یو وانٹ ٹو ریچ دیٹ فائنل سولوشن اینڈ آپ کو واقعی ہی وہ یو نو سینس آف پرپز اینڈ کنٹینٹمنٹ اینڈ پیس چاہیے, تو بھائی یہی کرنا پڑے گا. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کہیں گے, بھائی یہی کرنا تھا, ہمارے نبی پسند میں یہی بتایا تھا, بھائی نماز ہی پڑھنی تھی, روزے ہی رکھنے تھے, جو ہے نا وہ رات کو عبادت ہی کرنی تھی, توبہ ہی کرنی تھی, اس کے علاوہ کوئی آؤٹ آف سلیبس چیز نہیں ہے, یو نو. اینڈ آئی تھنک دیٹ وی سم ٹائمز مے بی, اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از, یو نو شیخ, آئی فیل دیٹ ہم نا ایک نئی جنریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ہم بھی اس سے آئی تھنک بہت فیئرلی انفلوئنسڈ ہیں, ویئر چیز یا تو کوئی بہت بڑی ہو رہی ہو یا بس ہونی نہیں ہے. You know, we started chasing things that are so big and glorified کہ we sometimes forget کہ نہیں, solution ایک بہت ہی چھوٹا سا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا سولوشن تھا. یہ نہیں ہونا تھا کہ ہر بندے نے صلاح الدین بن جانا تھا. You know, we can aspire for that and there will be some people who will go on to do that. But for, you know, the masses, it's about that basic connection. And that's built on the farais that your prophet told you. There's nothing out of it. There's no other, you know, like there's nothing to it. And you know, once again, you know, may Allah Ta'ala واقعی make us, you know, باعمل of it, کہ you know اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے کافی ہو جائے. you know, ہم شاید اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے لیے ہر چیز you know ہم بھاگ رہے ہیں, بٹ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو رہا, جو سچ بات ہے, ہو ہی نہیں رہا. ہم کہتے رہتے ہیں, بٹ somewhere in the back of my mind it's the X amount of money I want to make, it's that, you know, person I want to marry, it's that house I want to be living in, that car I want to be driving in, the respect I want, the followers I want, the, you know, the validation I want. اللہ کہیں نہیں ہے میں, اللہ is some by periphery میں, کہ ٹھیک ہے یار کلمہ پڑھا تھا, ایک دن اللہ سے ملنا ہے, قیامت ہونی ہے, مرنا ہے, مگر not truly like. اینڈ جو آپ نے شروع میں آئی تھنک بات کی تھی کہ ایک ہائپر مٹیریلسٹک یو نو کیپٹلسٹک ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں, جا کے you know these reminders are far and few. ہمیں we need more reminders, we need more اور دھکے چاہیے ہمیں ایک دھکا اسٹارٹ ہوا میں ویسے. صحیح بات, یہ ایک اور دھکا پلیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑے بڑے دھکے لگا رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی, یہ اس سے اگلی ہی آیا ہے جو جس پہ ہم نے ابھی ڈسکشن کی ہے, سورہ حشر آیا نمبر 18 اینڈ دین دس از 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا ان کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا, یہی تو لوگ فاسق ہیں. اللہ اکبر. جسٹ لیٹ دیٹ سنک ان کہ اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. اور آج کل فزیکلی تو ہم اپنا آپ نہیں بھولے, وی گو ٹو جم, وی لائک ٹو ویئر گڈ کلوتھس,
ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, بخار ہوتا ہے, دانت میں درد ہوتا ہے, تو یس اس سینس میں تو شاید لوگ اپنا آپ نہیں بھولے ہیں. لیکن اپنا آپ بھولنے سے یاسین بھائی میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وی ہیو forgotten why we were created. We have forgotten our true identity. We have forgotten کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا, ہم نے کیا کرنا تھا, ہم کس کی طرف جا رہے ہیں. How do you see this آیا؟ میں تو when you said it I started reflecting on جو ہماری conversation ہوئی تھی about roles and self, یہی خلط ملتا ہے نا. I think forgetting yourself is not realizing ایک جو آپ نے کہ میں کیوں بنایا تھا اور اب میں بس پھنسا ہوا ان رولس کے اندر. لائک forgetting myself means کہ even though میں شاید physically اپنا وہ ٹیک کیئر کر رہا ہوں but mentally I'm taking a toll, spiritually I'm taking a toll, emotionally I'm taking a toll, and it's because I am placing my reliance and my trust and my umeedin on things that are temporary. Allah. Even my parents are temporary. Right. My aulad is temporary, my wife is temporary, my friends are temporary. The title and status I hold in this dunya is temporary. Yes. تو اگر میری complete reliance اسی پہ تو and so then I have forgotten کہ مجھے کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا. and in that یہ جو بے چینی ہے نا is that they will forget themselves. کہ آج آپ کو لوگ مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے کچھ کچھ سلانے کے لیے کچھ دے دو بھائی, کوئی دوائی چاہیے, کوئی سکون چاہیے مجھے. I don't even know کہ میں روز اس 9 to 5 میں کیوں ہوں, میں کیوں اس this cycle of life. That's forgetting yourself.